الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى إلى أن قال: لو دخلوا في جحر ذب لدخلتموه. رواہ البخاری و مسلم. معزز حاضرین، ایک اچھا موقع ہے کہ آج ہم ایک اچھی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں کہ کل کرسمس کا موقع ہے، تو ایسے موقع پر اس درس کے ذریعے امت کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول ہوتا تھا، حالات جیسے ہوتے، حالات کا امت کیسے سامنا کر رہی ہے، ویسے ہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپک لیتے اور امت کی رہنمائی کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی عظیم نعمت نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو صحیح اسلامی عقیدہ بھی دیا. اللہ سے دعا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ اور قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. معزز سامعین، آپ جانتے ہیں ہم نے سب سے پہلے اس سورہ فاتحہ کی آیت پڑھی جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے. ہم اللہ سے کیا دعا کرتے؟ کم از کم دن میں 17 مرتبہ پڑھتے ہم یہ سورہ فاتحہ نمازوں میں. فجر سے لے کر عشاء تک 17 مرتبہ ہم اللہ سے کہتے ہیں: اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ دکھا؟ جن پر تو نے نبیوں کو، سچے لوگوں کو، شہداء اور صالحین کو چلایا. اور بندہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیے خصوصاً بچے یہ سنیے: اے اللہ تو یہودیوں کے راستے پر نہ چلا. اور بندہ یہ بھی کہتا ہے: اے اللہ تو ہمیں کرسچنوں کے راستے پر نہ چلا. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمیں وہ راستہ چاہیے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں وہ راستہ چاہیے جس پر اللہ تبارک نبیوں کو چلایا ہے. ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو یہودیوں کا ہے، اور ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے جو نصارہ اور کرسچنوں کا ہے. لہذا ہمیں یہ ہمیشہ بار بار جب دعا کرتے ہیں تو ہم اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم یہودیوں کے راستے پر نہ چلیں اور نصارہ کے راستے پر نہ چلیں. جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی وہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے یہ پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا: دیکھو اللہ کی قسم، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے. اللہ کی نبی نے قسم کھا کر کہا. اور اللہ کی نبی قسم کھا کہتے ہیں جو اہم کام ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اللہ کی قسم تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے راستے پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوڑ پھوڑ کے بل میں داخل ہو تم بھی داخل ہو جاؤ گے. جہاں وہ قدم رکھے گے تم قدم رکھو گے. میری امت اندھی بن کر یہود و نصارہ کے پر چلے گی. اس حدیث کی تشریح میں علماء لکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا کہ تم ان کے راستوں پر چلو گے، صحابہ نے پوچھا یہود و نصارہ تو نہیں؟ آپ نے کہا ان کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس حدیث سے اور قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک نہ یہودیوں کے راستے پر چلنا ہے اور نہ نصارہ کے راستے پر ہمیں چلنا ہے. اور یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو کہا، مغضوب سے مراد یہود اور نصارہ سے مراد کرسچن، یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. آپ جانتے ہیں یہودیوں پر اللہ کا غصہ کیوں اترا؟ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. نصارہ یہ اللہ کے یہ گمراہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ان کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو، اگر دنیا میں عمل کرنا ہو تو علم چاہیے. بغیر علم کے عمل بھی نہیں کر سکتے، اور عمل آ جائے بغیر علم کے وہ نہ ہونا سکتا. لہذا دونوں ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بات بتائی: والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین. دیکھیے یہ ہر انسان خسارے میں ہے. اس خسارے سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں 4 چیزیں کرنا ہوگا: ایمان، عمل صالح، اور اس کی طرف بلانا، اور اس پر صبر کرنا. معزز حاضرین، میرے پاس وقت کم ہے. یہ نصارہ کے بارے میں ہم بہت باتیں بتا سکتے ہیں، لیکن ہم آج کے درس میں آپ کو یہ بتائیں گے یہ کرسچنوں کا عقیدہ کیا ہے. کرسچنوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے.
قرآن نے کئی جگہ اس کو نقل کیا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کرسچن بولتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولنا اور عیسیٰ کو خود خدا بولنے والے قرآن کی نظر میں کافر ہیں۔ اللہ تبارک نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور یہ دیکھیے یہ تین لوگوں کو رکھ کر خدا بناتے ہیں۔ کیسے ایسا ہوتا ہے؟ مریم ایسا کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور خدا عیسیٰ کو خدا بولتے اور ساتھ میں جبرائیل کو بھی جوڑ لیتے، کبھی اللہ کو جوڑتے، اور کبھی ایسے بھی بولتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ شوہر ہے اور مریم اس کی بیوی، اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسا گھنونا عقیدہ ہے، عیسیٰ کو بیٹا بولنا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولنا، عیسیٰ کو خدا بولنا۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ مریم کے آخر میں فرماتا ہے اللہ کو بیٹا بولنا بولے تو زمین آسمان پورے ہدر رہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ آج پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا بنانا اتنا بڑا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے گالی دیتا ہے، اور کہا اللہ تعالیٰ نے آدم کا بیٹا مجھے آدم کا بیٹا تکلیف دیتا ہے مجھے۔ تو اس موقع پر کیا کہا گیا؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیٹا بولنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں شرک نہیں کفر ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نصارہ کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے سے ہمیشہ اپنے آپ کو پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور یہی بات تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے بتائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتا ہے عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یہ عقیدہ رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اس حدیث کا مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ جو لوگ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں یا عیسیٰ کو خود خدا بولتے ہیں ایسے اور لوگ جہنمی ہیں اور بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ نے کہا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بولنا یا عیسیٰ کو خود خدا بنانا یہ بدترین مخلوق ہے، جیسا کہ سورہ بینہ کی اس آیت میں آیا۔ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کبھی کفار ہوتے، آپ کے سامنے کبھی مشرکین ہوتے، آپ کے سامنے کبھی یہود ہوتے، آپ کے سامنے نصارہ بھی ہوتے، اور جب تک مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین سے سامنا تھا، لیکن جیسے ہی مدینہ پہنچے کفار ساتھ مشرکین، مشرکین یہود نصارہ سب کرسچن سب مدینہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کفار و مشرکین کے سامنے، یہود کے سامنے اسلام پیش کیا، وہیں ان کرسچنوں کے سامنے بھی اسلام پیش کیا۔ اور آپ جانتے ہیں ہجرت کا 9واں سال، غور سنیے، ہجرت کا 9واں سال ہے۔ نجران سے ایک وفد آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسجد نبوی میں تقریباً 1 مہینے ذرا ٹھہرے رہے۔ وہ آ کر کیا بولتے؟ ہم بولتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اور محمد بولتا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے، اللہ کے نبی کے مسجد میں کئی دنوں تک ٹھہرے رہے، اللہ کے نبی سمجھاتے رہے تمہارا عقیدہ الگ ہے ہمارا عقیدہ الگ ہے، مگر وہ ماننے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا چلو ہم سچے ہیں تمہیں سچے ہیں، ایک میدان میں چل کر فیصلہ کریں گے، اور وہ آنے والے اس میں فادرز مرس عورتیں سب تھی، جسے بولتے نا عیسائی فادر کو، اس میں ایسے ایسے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں بد دعا کریں گے ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے چھوڑ کے بھاگ گئے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں ہجری میں عیسائیوں کو اسلام سمجھایا اپنے مسجد میں رکھ کر، اور یہ اہم پوائنٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 سے زیادہ جنگیں لڑی۔ ان جنگوں میں سب سے آخری جو جنگ تھی وہ آپ کی عیسائیوں کے خلاف تھی، جو جنگ تبوک، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہود ہمارے دشمن ہیں، کفار و مشرکین ہمارے دشمن ہیں، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ان سے لڑنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین گرمیوں میں کھجور پکنے کا وقت مدینے سے نکلتے ہیں، مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری شام کے راستے میں جاتے ہیں سواریوں پر چل کر۔ اللہ اکبر، اتنی مشقت بھرا سفر یہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جاتے جنگ نہیں ہوتی واپس آ جاتے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں میں سے کسی کو معمولی نہیں سمجھا. آپ نے کفار کو معمولی نہیں سمجھا, مشرکین کو معمولی نہیں سمجھا, یہود و نصارہ کو معمولی نہیں سمجھا. جب نبی کے زمانے میں کرسچنوں کو رسول اللہ نے معمولی نہیں سمجھا تو آج ہم کیسے اس کو جو ہے معمولی سمجھ سکتے ہیں؟ اور اس بستی کے شیخ التفسیر تھے عبد الکبیر صاحب رحمہ اللہ, ہمیشہ ایک درس میں بولتے تھے دنیا میں دو طاقتیں لڑ رہی ہیں, ایک طاقت مسلمانوں کی ہے, دوسری طاقت عیسائیوں کی ہے. آپ دیکھو پورا یورپ عیسائیوں سے بھرا ہوا ہے, مسلمانوں سے دشمنی کرنا ہے, ان کرسچنوں کے پیچھے سارے کفار چھپ جاتے ہیں. اسی لیے بولتے دو طاقتیں دنیا میں لڑ رہی ہیں, ایک عیسائی طاقت, دوسرے مسلمانوں کی طاقت. معزز حاضرین, آپ جانتے ہیں ہمیشہ کرسچنوں نے مسلمانوں سے اچھا نہیں کیا. بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا وہاں بھی انہوں نے خون بہایا. بخت نصر ایک بادشاہ تھا, وہاں جا کر بہت خون بہایا. اور اسی طریقے سے آج کے درس میں اور ایک اہم بات بتاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا. کتنی مثالیں ہم دیں, آپ اتنی مثالیں ہیں گھنٹے گھنٹے بول سکتے ہیں. ایک مثال دیتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری میں تاخیر کرو, لیٹ کھاؤ, جب تک اذان ہوتی اذان شروع ہوتا کھانا. اور آپ نے کہا افطار میں جلدی کرو, جب تک میری امت افطار میں جلدی کرتے رہے گی بھلائی پر باقی رہے گی. اور آپ نے کیا فرمایا, اگر تم افطار میں لیٹ کرو گے تو گویا تم یہود و نصارہ کے راستے پر چل رہے ہو. لہذا معلوم ہوا یہود جو کرتے وہ ہم کام نہیں کرنا, نصارہ جو کام کرتے وہ ہمیں نہیں کرنا, ہمیشہ ان کی مخالفت مکمل طور پر کرتے رہنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کیا کہا, جو آدمی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آج کل 12 بجے 25 کی تاریخ شروع ہو رہی ہے. ایسے وقت میں ہم دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کی خوشی میں عیسائی دنیا خوشی مناتی ہے. تو ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی. اگر موسم کے اعتبار سے دیکھا جائے ان کی پیدائش کہیں ہوئی ہے, خواہش کے پیچھے پڑ کر پوری تاریخ ان کے ہاتھ میں ہے, جو چاہے کر سکتے ہیں. 25 کو لا کر رکھ کے بتا دیے 25 کو جو ہے ان کی مطلب پیدائش ہوئی ہے. ایک بات تو یہ. اب ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, مسلمانوں کی صفوں میں ہیپی برتھ ڈے ڈو یو, یہ جملہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے. اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے جب جاتے ہیں, پڑھانے والے خواتین کو مردوں کو اسلامی عقیدہ اور تہذیب کا کیا بھی پاس و لحاظ نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے اسکولوں میں, غیر مسلموں کے اسکولوں میں اگر مسلمان بچے کا برتھ ڈے آتا ہے تو وہ اپنے باپ سے پیسے منگوا کر چاکلیٹ لے جا کے اپنی پوری کلاس میں بانٹتا ہے. بھلا بتائیے یہ عقیدہ کیا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. میں تو کہتا ہوں دنیا میں برتھ ڈے منانے کی جو بدعت پیدا ہوئی اس کی اصل بنیاد یہی کرسمس ہے. اگر ہم اپنے بچوں کے ذہنوں سے یہ ہیپی کرسمس کو نکال دینا, یہ ہیپی برتھ ڈے یو کو کیک کاٹنا, اچھے کپڑے پہننا, فوٹو پکڑنا, فیس بک میں ڈالنا, خوشی کا اظہار کرنا, یہ کہاں کی مصیبت ہے یہ؟ لہٰذا یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے جہاں سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کی سخت ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ کرسمس کیا ہے؟ یہ کفریہ عید ہے. اللہ تعالیٰ کو بیٹا بولتے آپ اس بارے میں اگر خود مبارکبادی دے رہے ہیں, مبارکبادی اس بات پر دے رہے ہیں آپ کہ اللہ کا بیٹا ہے, اس بات میں مبارکبادی دے رہے ہیں. اللہ اکبر, اتنی بڑی ہے. اور اسی طریقے سے یہ مشرکانہ عید ہے. اگر کوئی آدمی کسی کرسچن کو ہیپی کرسمس کہتا ہے تو اللہ کا غصہ اس پہ اترتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. تو کیا ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں بچپن ہی سے ان کو اسلامی عقیدہ کیا, کلچر کیا, وہ جب تک نہیں بتائیں گے یہ چیز نہیں ہوتی. اور آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہیپی کرسمس کے جو چیزیں ہیں بہت پھیل رہی ہیں. مسلمانوں کے گروپوں میں دیکھیں گے, واٹس ایپ گروپ میں کرسمس کی چیز آتی ہے, فیس بک میں آتی ہے. اب لوگ کیا پوچھتے ہیں, میرا فرینڈ عیسائی ہے, انہیں مجھے ہیپی کرسمس تو کیا بولنا, کیا ابھی نہیں بولنا, خاموش ہو جانا, موٹی زبان میں اگر بولے. اگر وہ کچھ کھانے کے لیے دے تو کھانا نہیں کھانا. حالات یہی بتاتے ہیں کہ کچھ بھی کھانا بھی نہیں چاہیے اور مبارکبادی دینا بھی جائز نہیں ہے. اگر آپ مبارکبادی دیتے ہیں, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کیا بولتے ہیں, جو آدمی عیسائیوں کی عید پر ان کو مبارکبادی دیتا ہے وہ زانی سے بڑھ کر مجرم ہے. اللہ اکبر, زانی سے بڑھ کر مجرم ہے, ڈاکو سے بڑھ کر مجرم ہے, چور سے بڑھ کر مجرم ہے. اس طرح کے الفاظ مکمل طور ملتے ہیں. اور غیر مسلموں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں نا,
انڈیا میں تقریباً ہمارا جو پرسنٹیج ہے پورے انڈیا میں 18% ہے. 82% وہ لوگ ہیں. ہمیں کیا کرنا؟ ایسے موقع پر ہمیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار کے موقع پر ان کا ساتھ دینا جائز ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. کہا اس آیت کی تشریح میں مومن رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جہاں جھوٹی عیدیں ہوتی ہیں وہاں نہیں جاتے. لہٰذا اس عید کے موقع پر ہم نہ کچھ کہہ سکتے، اگر دے تو لے سکتے، بلکہ صحیح فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر وہ کچھ دے تو کھانا بھی نہیں چاہیے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، لوگ لا کے چاکلیٹ دیتے کھا لیتے ہیں. ہمارے گھروں میں بڑا عجیب رہنما ہے. کیا ہے، باپ کی کمائی کیسی ہے نہیں معلوم، باہر کے جو بھی کھانا آتا ہے 11ویں کا وہ سب لوگ کھا جاتے ہیں. حرام کمائی اپنے بچوں کو مت کھلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا گناہ بھی ہمارے اوپر ہی ہوگا. لہذا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ ہونے والا دن ہے یہ جو دن آ رہا ہے کرسمس کا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراض کرنے والے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھو عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور حکومت میں کیا بولتے ہیں؟ چرچ میں داخل بھی نہیں ہونا، چرچ میں داخل بھی نہیں ہونا. کیا بولتے ہیں ابن تیمیہ اس قول پر؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں چرچ میں داخل ہونے سے منع فرمایا، تو ہم کیسے ان کی عیدوں میں مشارکت کر سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح کی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ بات یہاں ہے، اگر میں آپ کو بولوں ہیپی کرسمس نہیں بولنا تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہمارے بچے عیسائی اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو نکل لینا. کیا نہیں نکالنا، آپ پڑھاؤ. یاد رکھیے آپ، اسلام کسی بھی زبان کو سیکھنے سے منع نہیں کرتا. وہ آپ پوری زبان بھی سیکھ لو، یہودیوں کی زبان بھی سیکھ لو، انگریزی بھی سیکھ لو، مگر اسلام یہ کہتا ہے آپ زبان سیکھو. ہر زبان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک مظہر ہے، مگر زبان کے ساتھ ان کی تہذیب اور عقیدہ سیکھنا یہ برا ہے. کیسے مثال؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو عبرانی زبان سکھائی. کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ یہودی اللہ کے نبی کے خلاف کیا سازشیں کرتے وہ معلوم نہیں ہوتا تھا. بخاری کی روایت میں آیا کہ 11 دنوں میں ماشاءاللہ وہ زبان سیکھ لیا. آج کا نوجوان 3 مہینے بھی اگر ہو تو وہ اسپوکن انگلش نہیں سیکھتا. کیسی اس صلاحیت رہی ہوگی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس؟ 11 دنوں میں زبان سیکھ لی. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، زید نے زبان سیکھی، کیا زید نے یہودیوں کا عقیدہ سیکھا؟ کیا زید بن ثابت نے جو ہے عیسائیوں کی تہذیب سیکھی؟ نہیں سیکھی. لہذا آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن غیر مسلموں کے اسکولوں میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بچے کا عقیدہ عمر جیسا بناؤ، اپنے بچے کا عقیدہ عبداللہ ابن زبیر اور ان جیسا بنا کر داخل کرو. آپ اپنے بچے کا عقیدہ مضبوط بھی نہیں کرے، عیسائیوں میں اگر ڈال دیے، اس میں بولتے ہیں جیسس از دی گاڈ، ہمارا بچہ بولتا خدا عیسیٰ خدا ہے. اللہ اکبر. نہیں ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے میں آج دیکھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بچے کالجز میں اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انگلش سیکھتے ہیں لیکن ساری تہذیب سیکھ لے آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں وہ پینٹ شرٹ ان کرنے کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اور انگلش میں بات کرنے کو فخر سمجھتے ہیں. آپ یاد رکھو، عربی زبان پہ فخر کرو آپ، لیکن انگریزی زبان جب سیکھیں گے، ساتھ میں جو تہذیب آ رہی ہے، جو عقیدہ ساتھ میں آ رہا ہے، جہاں تک ہو سکے اس سے بچانے کی مکمل طور پر کوشش کرو. اور آپ کے بچے کو جب آپ غیر مسلم اسکول میں ڈالتے ہیں نا، وہ بچوں کا عقیدہ کیسا ہے بار بار امتحان لیتے رہنا، کہاں ہے، کیسا عقیدہ ہے، کیا ہے. اور اسی طریقے سے اس وقت میں ہمارے اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو بھی اس سے بچانے کی بڑی سخت ضرورت ہے. ہمارے نوجوان کالجز میں یونیورسٹی میں پڑھتے رہتے ہیں، وہ جب اس کے کرسچین فرینڈ کا میسج آتا ہے انہیں بھی لکھتا ہے ہیپی کرسمس. نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں پوچھتا ہوں، آپ کا جو کرسچین مطلب فرینڈ ہے انہیں آپ کو یہ بولنے پر مجبور نہیں کرتا نا، بولنا بول کے کہاں کرتا؟ جب بولنے پر مجبور نہیں کرتا تو بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ صحیح بات تو ہے ہی ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ بولتا ہے تو خاموش ہو جاؤ. میں تو کہتا ہوں اگر آپ خاموش رہیں گے تو کیا ہوگا؟ کیا کہ اس میں ہے بعد میں تحقیق شروع کرے گا، بعد میں آپ اسلام کا صحیح موقف سمجھائیں گے نا، یہ تبلیغ اسلام کا ذریعہ بن سکتا ہے. اور خصوصاً آج کل ایک فتنہ بڑھ رہا ہے، حالات میں آپ دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے. اب وہ اسکولوں میں بتایا جا رہا ہے عیسیٰ گاڈ ہے، لیکن ہم بولنا عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب دیکھیے آج کل چنئی تک آ گیا یہ فتنہ شکیل بن حنیف کا. انہیں رہنے والا دربھنگا کا، آیا مہاراشٹرا میں، اس کے بعد پورے انڈیا میں یہ فتنہ پھیلا رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. نعوذ باللہ. ایسے نوجوان جن کو حضرت عیسیٰ کون
کیسے تھے، کب اٹھائے گئے، قیامت کے قریب میں آئیں گے، یہ سب دلائل معلوم نہیں. حقیقی عیسیٰ کون ہے یہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جھانسے میں آ رہے ہیں. اور انہوں بھی کیا کر رہے ہیں، اپنا لٹریچر وومنی کار میں ادھر ادھر رکھ کے دے رہے ہیں، اور ہمارا نوجوان بھی کیا رہے ہیں، پیسے لے کے اسے عقیدے کا شکار ہو جا رہے ہیں. لہٰذا یہ فتنہ ہمارے اس گاؤں میں نہیں آنا چاہیے. آپ علماء سے جڑ کر رہو، جانو عیسیٰ کون ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کون، مقصد بتاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر، باپ کے بغیر پیدا ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اور اعظم پیغمبروں میں بنایا تھا، اور اللہ نے عیسیٰ کو بہت معجزے دیے. یاد ہے، آپ جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کہاں ہے حضرت عیسیٰ؟ آسمان میں. 7 آسمانوں میں کہاں ہے، اس کی بھی صلاح دوسرے آسمان میں ہے، موجود ہے. اللہ تعالیٰ عیسیٰ کے مقام و مرتبے کو دیکھتا تو ان کو 6 ساتھ میں آسمان پہ رکھنا تھا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دوسرے آسمان میں کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کہ قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے. دیکھو قیامت کے قریب میں ان کو اترنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے، جہاں پہلے آسمان میں آدم سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اسی کو دیکھ کر کچھ لوگ بولتے عیسیٰ نبی بھی صحابی بھی، اور قیامت کے قریب میں حضرت عیسیٰ نبی نہیں اللہ کی نبی کی امتی بن کر آئیں گے. کیا کریں گے آ کر؟ روایتوں میں آتا ہے 7 سال رہیں گے دنیا میں. وہ لمبی چیز ہے. اتریں گے، عصر کا وقت رہے گا، اور جب جھکیں گے تو سر کے اوپر سے پانی ایسے گرے گا، ہیرے موتیاں گریں گی گویا کوئی آدمی حمام سے جو ہے نکلا ہے نہا کر. اور جہاں تک عیسیٰ کی خوشبو جائیں گے کافر مرتے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں حکومت دے گا. 7 سال تک رہیں گے دنیا میں. وہ دجال کا قتل انہی کے ہاتھوں ہوگا. اور یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد نبی کے قبر کے بازو ایک جگہ ہے وہاں جا کر دفن ہو جائیں گے. اس کی صراحت کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتی. لہذا اپنے بچوں کو بتاؤ عیسیٰ کون ہے، نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، قیامت کے قریب میں ایک امتی بن کر آئیں گے. اس کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ عیسیٰ عیسیٰ بولنے والے سب جھوٹے ہیں. لہٰذا یہ شکیل بن حنیف غدار ہے، انہیں بے علم ہے، جاہل ہے، مکار ہے. لہٰذا کسی کے جھانسے میں مکمل طور پر نہیں آنا چاہیے. اور اسی طریقے سے آج کے درس کی اور ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں مخالفت کرنے کا حکم دیا، ہم مخالفت کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے ہمیں اور ایک بات بھی لحاظ کرنا چاہیے، وہ کیا ہے، ہم ان کو دعوت دیں. ہندوستان میں ماشاءاللہ ماحول کتنا اچھا ہے، دعوت ہم کر سکتے نہیں کر سکتے. ہم جیسے ہمارے سامنے کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، عیسائی بھی لوگ ہیں. اور آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، یہ کافر و مشرک کیا ہوتا ہے، وہ دل نرم ہو جاتا ہے، عیسائی بنتا ہے، اور عیسائی بننے کے بعد ڈائریکٹ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گے. لہذا ہم جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو جو ہے ماشاءاللہ دعوت دی، ویسے ہم ان کو بلائیں. اور ماشاءاللہ یہاں تقریباً لاک ڈاؤن سے پہلے عمر آباد میں بھی عیسائیوں کا ایک وقت آتا تھا. یہاں شاید گئے سال بھی آئے تھے، شاید آتے، بیٹھتے، معلوم کرتے، دیکھتے، اسلام کا مطالعہ کرتے. ویسے ہمیں انہیں اسلام کی طرف بلانا چاہیے. اگر ہم ان کرسچنوں کو اپنے اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے تو ہم کو وہ بلائیں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے. آپ جانتے ہیں انڈونیشیا مسلمانوں کی کثیر آبادی والا ملک پورے ورلڈ میں، وہاں لوگ آج نعوذ باللہ عیسائی ہو جا رہے ہیں. استغفر اللہ. وہاں عیسائی ہو جا رہے ہیں، اور یہ ارتداد بہت بڑھ رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ عیسائیت کیسے بڑھتا ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا. اور اسی طریقے سے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی. آپ نے کہا قیامت کے قریب میں دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن انہی عیسائیوں کا ہوگا. فرمایا لا تقوم الساعة والروم اکثر الناس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر دے نبیوں کو، صحابہ کو، سب. ہر زمانے میں جب بھی عیسائیت اٹھی، کرسچنیں اٹھی، علماء نے اپنے زندگیاں وقف کر دی. کتنے علماء کا نام لوں آپ کے سامنے جنہوں نے کرسچینٹی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس میں سب سے پہلا نام ہوتا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، جنہوں نے منہاج السنہ النبویہ کتاب لکھ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح کتاب لکھ کر صفحات کالے کی ہزاروں، بتایا عیسائی کون ہیں. اور اسی طریقے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ. اور ہندوستان کے علماء میں ایک نام آتا ہے ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا. یہ اہل حدیث عالم دین تھے. انہوں نے قادیانیوں سے مناظرہ کیا، عیسائیوں سے مناظرہ کیا. جب بھی کرسچینٹی ایک چیلنج کے طور پر ڈٹ کر مقابلہ کرتے. اور انہی ناموں میں اور ایک دو نام آتے ہیں. ہندوستان کے عالم دین تھے مولانا رحمۃ اللہ الکیرانوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے کتاب لکھی، وہ کتاب کا نام ہے اظہار الحق.
اتنی بہترین کتاب، اس کتاب کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں پوری دنیا میں کرسچنوں کو جس کتاب سے سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو اسی کتاب سے ہے۔ وہ کتاب 2 جلدوں میں ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوستان میں رہنے والے عالم کو اتنا بڑا ماشاءاللہ وہ اعزاز دیتا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کو پڑھ کر مشہور مناظر تھے احمد دیدات، انہوں نے بھی ماشاءاللہ پورے یورپی ممالک میں مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں شاید میرے علم کے مطابق کسی بھی مناظرے میں ہارے نہیں، اور اسی احمد دیدات سے متاثر ہوئے ذاکر نائک، اللہ ان کے مشکلات کو آسان فرمائے۔ دیکھیں آپ ان کی دیکھو اظہار الحق کتاب پڑھ کر احمد دیدات، ان سے ذاکر نائک، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ ہندوستان بڑا اچھا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا یہ اللہ کی توفیق سے کیا۔ بہرحال بولنا کیا چاہتا ہوں، آج بھی نصرانیت ہمارے لیے ایک چیلنج بن کر مکمل طور پر یہ ہو رہی ہے۔ کیسے آ رہی ہے کرسچینٹی؟ یہ 25 کا کرسمس ایک دن آ کر چلے جاتا، آپ معمولی مت سمجھیے، یہ دن جو آتا ہے ہمیں پیغام دیتا ہے عیسائی بڑھتی نصرانیت کو معمولی نہ سمجھو۔ کیسے بڑھ رہی ہے؟ سب سے پہلے ان کے پاس ہسپتالوں کا جال، آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لو، عیسائیوں کے جتنے ہسپتال ہیں اس کی ہسپتالیں کتنے بھی نہیں ہیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، سی ایم سے چلے جائیے آپ۔ ہر دن صبح میں خود مریض ہو کر ایڈمٹ ہوا تھا وہاں، تقریباً 90 کی بات ہے یہ، صبح ہوتے ہی پریئر ہوتا، عیسیٰ خدا کا بیٹا بلکہ عیسیٰ خدا بلکہ ہر زبان میں لٹریچر ایک ٹرالی میں لا کر سب کو دیتے ہیں۔ دیکھیے مجھے معلوم ہے یہاں سے ویرو سے ہم عمرآباد کو آتے تھے تو اس وقت پچک حکم جو تھا وہ فلائی اوور نہیں تھا، وہ اس وقت کیا تھا، وہ ریلوے کراسنگ تھا، وہ گیٹ بند ہوتا تو اتنے وقفے میں کتنا وقت بند ہوگا، 5-10 منٹ، اتنے سے وقفے میں غیر مسلم یا عیسائی سب لوگ مل کے چڑھ کر سب کو کس زبان میں لٹریچر ہونا دے کے اتر جاتے۔ دیکھو یہ کیسی جو تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہسپتالوں کا جال انہوں نے پھیلایا جس وجہ سے ہو رہا ہے، اور اس طریقے سے دوسرا جال ہے تعلیم کا۔ تعلیم پر ان کے جو اسکولس ہیں دنیا میں کوئی اسکول کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج مسلمان بچے عیسائی مشن میں پڑھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے رزلٹ اچھا آتا ہوگا، پڑھاتے اچھا، انتظامیہ اچھا ہوتا ہوگا، پڑھاؤ آپ، لیکن ہمارے بچے عیسائی نہ بنے، اس سے توجہ دو۔ تیسری چیز ہے خدمت خلق، کتنے کام کرتے وہ لوگ۔ اب دیکھو جاؤ یہ قریہ ایسا رہے گا جہاں کچے گھر رہیں گے لیکن پکا چرچ رہے گا، وہاں جانے والے مسلمان تو نہیں جاتے، غیر مسلم سب جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جن کو اپنا کر عیسائیت کو پھیلا رہے ہیں، ایسے ہی یہ کام ہم کو کرنا چاہیے، ہسپتال پھیلاؤ، تعلیم پھیلاؤ، خدمت خلق میں کام کرو۔ اور اس وقت میں علماء کی ایک ٹیم ایسی بھی ہونی چاہیے جو نصرانیت کے بڑھتے چیلنج کو مکمل طور پر یہ کرے۔ اور آخری بات 2 باتیں ہیں انشاءاللہ، وہ کیا ہے، اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ کیا ہے، ہمارا بچہ مسلم اسکول پر پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے، مسلم اسکول ہے لیکن غیر مسلم ٹیچر ہے تو وہ اپنا عقیدہ وہاں سکھاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، اس کو بولنے کا وقت نہیں ہے، تو اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولتے، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ ابراہیم کو معلوم تھا شاید اگر میں دعا نہیں کروں گا تو میرے بیٹے دادا کے نقش قدم پر چل کر بت پرست بن جائیں گے، اس لیے انہوں نے دعا کی۔ علماء کیا بولتے ہیں، ایک اولو العزم پیغمبر کو کفر و شرک سے بچنے کی دعا کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے۔ دیکھو حضرت یعقوب کا موت کا وقت قریب آیا، پورے بیٹوں کو بلا کر کیا پوچھتے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے بیٹے؟ دنیا میں اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جانا بلڈنگ اپارٹمنٹ یہ سب نہیں ہے، بچوں کے لیے سب سے بہترین چیز اگر بات کوئی چھوڑتا ہے وہ عقیدہ توحید کا سرمایہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور یہ کفر سے بچنے کے لیے دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میں 3 مرتبہ پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر لا الہ الا انت۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے کیا بتایا، اے ابو بکر میری امت میں شرک چوٹی کے رینگنے سے بھی آہستہ آواز میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک سے بچنا ہو تو کیا کروں؟ آپ نے کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دونوں دعائیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اور آخری بات ہے، سوال یہ ہے جو قوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتی وہ کیسے کرسمس کی مبارکبادی دے سکتی ہے؟ اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں مشہور حسن سلمان، وہ کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں جو قوم صبح شام قل یا ایھا الکافرون پڑھتی ہے، جو قوم صبح شام قل هو اللہ احد پڑھتی ہے، وہ کیسے غیر مسلموں کے تہوار مبارکبادی دے سکتی ہے؟
قل یا الکافرون کیا مطلب جانتے ہیں؟ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، کفار مکہ نے آ کر کیا کہا؟ ایسا کریں گے 1 سال تم ہمارے معبودان باطل کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ صورت اتاری، اے کافروں کان کھول کر سن لو، دنیاوی اعتبار سے ہمارے تمہارے تعلقات ہو سکتے ہیں، تجارت میں ہو سکتے ہیں، مگر دین اور عقیدے کی بنیاد پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اور کہا تمہارا دن تمہارا دن، میرا دن میرے ساتھ۔ اور اسی طریقے سے خلو اللہ کو کیا سمجھا؟ یہ ایسی صورت ہے اگر بندہ اس کا معنی مفہوم سمجھ گیا تو میں سمجھتا ہوں وہ ہیپی کرسمس بھی نہیں بولے گا، ہیپی دیوالی نہیں بولے گا اور ہیپی برتھ ڈے بھی نہیں منائے گا۔ لہذا سورہ اخلاص دیکھو کیا ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجیے اللہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ باپ ہے نہ بیٹا ہے۔ یہ لوگ عیسیٰ کو خدا بول رہے ہیں اور نصارہ جو ہے عیسیٰ کو خدا بول رہے ہیں۔ ایسے وقت میں لم یلد پڑھنے والا وہ کیسے ماشاءاللہ یہ کر سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے ہمیں صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے، کب پڑھتے ہوئے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، اور جب مغرب کی سنت آتی اس وقت میں وہی صورتیں پڑھتے، سورہ کافرون سورہ اخلاص۔ یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ اللہ کے نبی کیوں پڑھتے؟ فجر کی سنت میں کافرون اور اخلاص اور مغرب کی سنت میں کافرون اور اخلاص۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھتے سب سے پہلے اپنے عقیدے کی فکر ہوا کرتی تھی۔ یہ کافرون اور اخلاص، اور کافرون اخلاص کیا ہے؟ اس میں ہم دنیا کو بتاتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے، ایسا بول رہے ہیں۔ لہٰذا جو باتیں سمجھ میں آئیں انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حالات کے تحت امت کی رہنمائی کرتے تھے۔ تو رات میں 12 بجے جو کرسمس آنے والا ہے، ایسے موقع پر ہم کو اپنے دلوں میں کراہت ضرور رکھنا چاہیے، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہم اس سے بری ہیں، عیسیٰ کو ہم اللہ کا بندہ اور رسول سمجھتے ہیں، قیامت کے قریب میں وہ آئیں گے، یہ اللہ سے دعا کیجئے، اور اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، گھر کے ماحول کو اچھی طرح بنانے کی کوشش کیجئے۔ اور عقیدہ سب سے اہم چیز ہے جو ہم سے لٹتے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبیوں کی طرح، صحابہ کی طرح اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شخصیت ہے کتاب و سنت کی روشنی میں جو بتائی گئی ہے، اللہ ہمیں اسی شخصیت کو اپنے ذہن میں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس وقت میں جتنے جھوٹے عیسیٰ پیدا ہو رہے ہیں اور جتنے مکار عیار قسم کے لوگ فتنہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خصوصاً نوجوانوں کو اس کے فتنے سے بچاؤ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی، اپنے لڑکیوں کی عقیدے کی جو ہے درست کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی بھر شرک سے محفوظ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔